محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب احترام، قابل صد احترام سامعین مکرم، ہمارا آج کا درس 4 عنوانات پر مبنی ہے۔ پہلا عنوان کہ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے۔ دنیا میں کوئی کام بھی بغیر مقصد کے نہیں کیا جاتا۔ ہر آدمی، حتیٰ کہ چھوٹا سا بچہ اسکول جا رہا ہے، ٹیوشن جا رہا ہے، ایک مقصد کے تحت جا رہا ہے، مدرسے جا رہے مقصد کے تحت جا رہے ہیں، والدین کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، ایک مقصد کے تحت جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے سامنے اس عمل کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق خالق لم یزل نے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون۔ یہ ہے روزے کی فرضیت کا مقصد، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے روزے کے ذریعے۔ روزہ وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جس کے اجر کے حوالے سے بھی فرشتوں کو پابند نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہاں تک ارشاد فرمایا: الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اور ویسے تو ہر عمل ہی ہمارا اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اسی کا فائدہ ہے، لیکن روزے کی فرضیت کا یہاں پر مقصد بتلا دیا، لعلکم تتقون۔ اور پھر دوسری چیز کہ روزے کی فرضیت میں حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اور حکیم کی تعریف یہ ہے: فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ حکیم کی تعریف یہ ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ جل جلالہ کی ذات جو حکیم ہے، اس کا کوئی عمل کیسے حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ تو روزے کی فرضیت کے مقصد کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ روزے کی فرضیت میں حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر یہ روزے کو فرض کرنے میں کیا حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ ہمیں پابند بنانا مقصود ہے۔ جس طرح روزے میں اب سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر رات یعنی شام کو غروب آفتاب تک، مغرب کی اذان کا جو وقت ہے جس وقت روزہ افطار ہوگا، اس وقت تک ہمارے جسم کے سارے اعضاء کو پابند بنا دیا۔ زبان ہے لیکن کھانا منع ہے، زبان ہے
لیکن غیبت فرماتے ہیں غیبت منع ہے. زبان ہے لیکن جھوٹ منع ہے. زبان ہے بہتان بازی منع ہے. زبان ہے گالی گلوچ منع ہے. زبان ہے جھگڑا منع. اب یہ روزہ اگر پابند بنا رہا ہے کہ روزے کے اندر حکمت یہ ہے کہ تمہیں پابند بنانا مقصود ہے کہ تمہارے جسم کا رواں ہر عضو خالق لم یزل کے حکم کا پابند بن جائے. روزہ سختی کا نام نہیں ہے, روزے کے اندر شدت نہیں ہے, بلکہ روزے کے اندر پابندی ہے کہ آپ پابند ہیں اس وقت ان چیزوں کے. اور یہ اصول اس وقت بندے اور اس کے رب کے درمیان طے ہو چکے ہیں. جب ہم نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں رمضان کے روزے کی, اب اس نیت سے ہی ہمارے درمیان, ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کچھ اصول طے ہو جاتے ہیں, اور وہی روزے کی حکمت ہے. تیسری چیز روزے کی فضیلت. جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید پر, فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ, کتنی بڑی فضیلت ہے. آئیے دوسری فضیلت حدیث قدسی میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ, اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ایک قرات. دوسری قرات اس میں اعراب کا تھوڑا فرق ہے, معنی بھی بدل جائے گا. وانا اجزا بہ, اللہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے, لہذا روزے کا بدلہ میں خود رب اپنے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو یہ روزے کی فضیلت کو بھی جب ہم سامنے رکھیں گے, کوئی بھی کام ہے, ایک مزدور دن بھر اجرت پہ اگر لگا ہے تو اس کے ساتھ پہلے اجرت طے ہو جاتی ہے. آج آپ نے دہاڑی کا کام کرنا ہے, یہ رنگ کا کام ہے, آپ کو ہم 1000-1500 جتنی جو ہے نا وہ دہاڑی چل رہی ہے وہ ہم آپ کو دیں گے. اب وہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے کپڑے پہ چھینٹیں پڑ رہی ہیں, وہ نہیں دیکھے گا اس کے چہرے پہ چھینٹیں پڑ رہی ہیں, وہ نہیں دیکھے گا اس کے ہاتھ رنگین ہو گئے ہیں. اس کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ اس کو کیا نظر آ رہی ہے, وہ اجرت وہ جو طے ہو چکی آپس میں. تو اللہ جل جلالہ کا بھی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے اعمال کی, اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے فضائل کا استحضار رہے کہ اللہ اس عمل کے بدلے مجھے یہ عطا فرمائیں گے. اور چوتھی اور آخری چیز ہماری آج کے اس درس میں وہ ہے تقوی کی تعریف. چونکہ ہم سن چکے کہ لعلکم تتقون, روزے کی فرضیت کا مقصد ہم سن چکے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. وہ کیا ہوتا ہے پرہیزگاری, کس چیز کا نام ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تقوی نام ہے بچنے کا. کس سے بچنے کا؟ گناہوں سے بچنے کا, کہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء ہر گناہ سے بچ جائیں. اسی کی فکر کا نام تقوی ہے, اور یہ پیدا ہوگا اللہ کے خوف سے. اس کا دوسرا مطلب تقوی کا اللہ کا خوف ہے. ایک آدمی کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے, وہ بازار میں بھی چوری, فرمائیے وہ بازار میں بھی چوری نہیں کرے گا. اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے, وہ مسجد سے بھی جوتی چوری کر کے لے کے جائے گا. کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں چلے گی, دائیں بائیں دیکھے گا کوئی بھی نہیں ہے, وہ لازمی لے کے جائے گا. وہ ڈر بھی نہیں رہا کہ کیمرے بھی لگے ہیں, کیونکہ اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا. روزے کا مقصد یہی ہے, اور تقوی کی تعریف کا بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ جل جلالہ کا خوف پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا ہو جائے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ دنیا کے جس ملک میں بھی چلا جائے, نہ وہ ایمان سے پھرے گا, نہ وہ گناہ کے راستے پر چلے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور اس کے
اعمال کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ تقوی کی تعریف ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے اس درس کے اختتام پر آپ حضرات کے سامنے تراویح کی جو فضیلت ہے اس کو عرض کر کے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح نام ہے قیام اللیل کا۔ عام دنوں میں جس طرح تہجد کی نماز ہے اس میں 8 رکعتیں پڑھے 12 رکعتیں پڑھے اختیاری ہے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان، یہ فضیلت ہے تراویح کی کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، یعنی رات تراویح میں اس نے کھڑے ہو کر قرآن سنا ادب کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، یہ حکم ہے آداب سکھلائے، اے ایمان والو جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ جو رات کو قیام اللیل کرے یعنی تراویح کی نماز ادا کرے ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید پر، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کتنا آگے بڑھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ رات کو میرا خیال ہے ہمارا آدھا پونا گھنٹہ یا 5-10 منٹ سے آگے لاگے اور اتنا سکون آیا، اتنے سکون سے الحمدللہ ہم نے تراویح کی نماز ادا کی کہ وہ بڑا قابل بیان ہے۔ اس لیے گزارش ہے نوجوانوں سے خاص طور پر کہ یہ وقت بجائے کرکٹ کے یا دیگر کسی اور مشغولیات میں لگنے سے بہتر ہے کہ ہم قیام اللیل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جو ہمیں حکم دیا ہم اس کے پابند بن کے چلے۔ روزے کا مقصد بھی ہمیں فرمائیے، روزے کا مقصد بھی ہمیں پابند بنانا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخر تک تمام تراویح اور اسی طرح تمام روزے بخیر و عافیت صحت کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔